بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو ایک چیز بتا دیتا ہے، یہ جو قوم موسیٰ تھی نا، سب سے بڑے پرابلم کریٹرز تھے، سب سے بڑے پرابلم کریٹرز نبیوں کی امتوں میں، ہمارے سرکار کی امت کو چھوڑو، دوسری امتوں میں اتنے پرابلم کے، اتنے ٹو ڈیمانڈنگ کسی امت نے، کسی نبی کی امت کے پاس یہ جرت نہیں ہوئی تھی یہ کہنے کی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، سوائے ان کے۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے کیسے کیسے ڈیمانڈ کیے کہ ہم کو جنت سے کھانا منگا کے دو، اور موسیٰ نے منگا کے دیا۔ یار جب موسیٰ منگا سکتا تو فاطمہ کا لال نہیں منگا سکتا؟ یہ تو جنت کا مالک ہے، ہاں؟ تو ایسا ڈیمانڈ کہ کھانا منگا کے دو، اور بہترین کھانا آتا تھا، 7 کورس میل، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، ہاں؟ لیکن آتا کب تھا یہ تو پہلے معلوم کرو۔ لنچ پہ آتا تھا، یا 8 بجے بریک فاسٹ پہ آتا تھا، یا 8 بجے ڈنر پہ آتا تھا؟ نہیں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، واٹ آئی ایم سیئنگ۔ رزق آتا کب تھا؟ 8 بجے ناشتہ نہیں آتا تھا، دوپہر میں نہیں آتا تھا، کھانا آتا تھا جب پہلا آسمان پہ تہجد کا ستارہ نکلتا ہے۔ کب تک رہتا تھا؟ جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل جائے، تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھانا نیچے رہتا تھا۔ جو جاگتا تھا فجر پہ اس کو ملتا تھا، جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا۔ تو آج بھی یہی اصول ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو فجر پہ اٹھو، اس کے بعد مانگو اللہ سے، دیکھو اللہ دیتا کیسا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ظہر پہ مانگے تو نہیں ملے گا، میں یہ نہیں بول رہا رات میں مانگے تو نہیں ملے گا، وہ کریم ہے، 24/7 مانگتے رہو، وہ دیتے رہے گا۔ لیکن ساری کتابوں میں یہی ہے کہ نماز تہجد سے لے کے فجر تک اگر کسی کا رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے، بزنس نہیں ہو رہا، تو تہجد کی نماز سے لے کے فجر تک تم مانگتے رہو، اللہ دیتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ بندوں سے مت مانگو، عزت جاتی، اس سے مانگو، عزت ملتی۔ بندوں سے مانگو گے ٹورنٹو میں تو عزت جائے گی، اس سے مانگو گے تو عزت ملے گی۔ سگا بھائی، ریئل اون بردر، میں مثال دے رہا، پوچھنا نہیں مجلس کے بعد وہ کون تھا۔ ٹورنٹو میں ایک فیملی ہے، سگا بھائی، ایک ملینر ہے، ایک بیچارہ غریب۔ آپ انصاف سے بولو مجھے، کوئی پیسے والے کو، کوئی دولت مند کو جو بہت رئیس ہے، اس کو آپ رات میں 12 بجے فون کر سکتے کہ آئی ایم ان اے پرابلم، پلیز ہیلپ می؟ وہ بولے گا تم کو پتہ نہیں سونے کا ٹائم ہے؟ تم نے فون کیسے کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ آدھی رات کو تم مجھے فون کر رہے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ اتنا ڈانٹے گا سورج نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ہوتا، پیسے کا مزاج ہوتا، کینیڈین ڈالر کا ایک مزاج ہے، US ڈالر کا ایک مزاج ہے، کویتی دینار کا ایک مزاج ہے، پاؤنڈ کا ایک مزاج ہے۔ جب پیسہ آتا نا تو پیسے والے کی واک بدل جاتی۔ کیا بول رہا یار میں؟ چال بدل جاتی، چلنے کا سٹائل بدل جاتا۔ بابا مجھ سے زیادہ کون جانتا یار پوری دنیا میں؟ چال بدل جاتی، چال بدل جاتی، ایک ایک قدم سوچ کے نہیں چلتا، غرور اور تکبر میں چلتا۔ چال بدل، بولنے کا سٹائل بدل جاتا، کمپلیٹ بولنے کا سٹائل بدل جاتا۔ کسی کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ پیسہ ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ چلتا ہے، پیسے کا لہجہ ہے، پیسے کا مزاج ہے۔ جب وہ بولنے لگتا تو اتنا پیسے والا سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر ہے تمہارا، تم اس کو نہیں فون کر سکتے، تم اس کو اس کے ٹائمنگز پہ فون کرنا۔ دوستوں پیسہ آ جائے نا، سب سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ اگر چھوٹی گاڑی سے کوئی رولز میں آ جائے، پہلی چیز جو چھوٹتی نا اس سے امام بارگاہ اور مسجد، ٹائم ہی نہیں۔ میں ٹورنٹو والوں کو نہیں بول رہا، میں ایک بات بول رہا، پیسہ آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز چھوٹتی نا وہ امام بارگاہ آنا چھوڑ دیتے، اس کے بعد مسجد جانا چھوڑ دیتے۔ مسجد میں بھی جائیں گے تو سوچ سمجھ کے بیٹھیں گے کہ کس کے پہلو میں بیٹھنا ہے، کہ میرے سٹیٹس کا ہے نہیں ہے،
میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بھی نہیں کر رہا. سوچ کے بیٹھتے کہ کہاں بیٹھنا. اللہ نے ایسے لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ تو نماز پڑھ کے جو تیرا پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تو قبول کرانا چاہتا نماز تو اسے ہاتھ ملا لے، مسافہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب ہے، تو نے باہر نہیں ملایا ہوگا، اب ہاتھ ملا لے، قبول کر لوں گا تیری نماز کو. غرور کو توڑا ہے پروردگار نے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، میں پیسے والوں کو بول رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے ملینرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے. آپ بولیں گے سب ہے، علی والا ملینر ہی ہوتا نہیں ہے. سب سے بڑی دولت تو مولا کی ولایت ہے. تو جتنے دولت مند ہیں آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، بغیر اپوائنٹمنٹ لیے بات نہیں کر سکتے. سگا بھائی بھی ہے، مانگ نہیں سکتے. دوستو یہ فرق ہے دنیا کے پیسے والوں میں اور خدا میں. اللہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا. 24 گھنٹے مانگتے رہو میں دیتا جاؤں گا. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا. مانگو تو اس سے مانگنے میں عزت ہے. کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور مانگتے ہوئے اللہ سے کبھی شرمانا بھی نہیں، کبھی نہیں شرمانا کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، میری بیوی کیا بولے گی، میرے بچے کیا بولیں گے. بابا سب مانگتے ہیں، اس سے مانگو ملے گا. یقین کرو کہ وہی دینے والا ہے، لیکن واسطے کے بغیر نہیں مانگنا. جو میں نے بولنا تھا میں نے بول دیا. کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں بول رہا اللہ سے مانگو، تو بابا اللہ سے مانگو جیسا میرا مولا مانگتا تھا. واسطہ دو مولا کا، واسطہ دو مولا کے بچوں کا. اس کے بعد دیکھو دعا کل کیا آج قبول ہو جائے. نہیں، واسطہ دو مولا کا، اور یقین رکھو مولا کی ذات پہ. یقین مجھ سے کہا گیا مولانا کیا اپنے امام علی سے مانگ سکتے؟ پوچھنے والے اپنے، کوئی غیر نہیں. مانگ سکتے مولا سے. اللہ تو بول رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، تو اس سے مانگو. اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ تو میں نے کہا یار تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے ماں باپ سے مانگتے ہو؟ مانگو اللہ سے. تم ماں باپ سے مانگتے ہو؟ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں باسز جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے. تم اپنے باس سے جا کے، کافر باس سے جا کے نہیں مانگتے کہ میرا انکریمنٹ کرا دو، مجھے اتنا دے دو، مجھے یہ دے دو. مانگو اللہ سے. جب اپنا معاملہ آیا تو تم مانگتے ہو. تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مانگو، اللہ سے مانگو، لیکن واسطہ دے کر مانگو. اس لیے کہ ہر نبی نے واسطہ دے کر مانگا. کسی نبی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک واسطہ نہیں دیا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، کشتی نوح نہیں بچتی تھی اگر وہ 5 دھاپ نہیں ہوتے. وہ 5 نام پنجتن کے جو اطراف میں لگے ہوئے تھے، جبرائیل کا جملہ ہے کہ یہی نام تو تیری کشتی کو بچائیں گے نوح. اور نبی آدم پہلا نبی 200 سال تک 200 ایئرس تک مانگتا رہا. 200 ایئرس تک مانگتا رہا، اکیلا آدم زمین کے اوپر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہے کہ پروردگار میری دعا کو قبول کر لے. میں یہ نہیں بول رہا، نبی آدم ہے، معصوم ہے، پہلا نبی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، عصمت ہے. لیکن 200 ایئرس تک مانگتے رہے. 200 ایئرس کے بعد جبرائیل نے آگے کہا آدم پوری زندگی گزر جائے گی. کہا کروں کیا؟ تو کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. آدم کی پیشانی پہ نور محمد اور آل محمد تھا. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، جب واسطہ دیا تو ہم نے توبہ کو قبول کر لیا. ہر نبی کے ساتھ ہے، ہر نبی کے ساتھ ہے. اب موسیٰ کا ذکر چلا تو موسیٰ کے لیے بھی سن لو. بہت بڑے نبی ہے نا، اتنے بڑے نبی کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے. اب بات کرتے تھے، امت نے کہا کہ ہم کو اللہ کو بتا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جرت کسی نے نہیں کی. یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، اس وقت کے پرابلم کریٹر شروع سے ایسی ہے. یہ لوگ
اگر آج دنیا میں ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو یہ شروع سے ایسی، ان کے آبا اجداد بھی ایسی تھے. میں بہت بند الفاظ میں بولا، آپ سمجھے میں کیا بول رہا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا. موسیٰ نے ایسے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا، کہا میں نے نہیں دیکھا تم کیسے دیکھو. کہا نہیں ہم کو تو دیکھنا، جب تک نہیں بتاؤ گے ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے. موسیٰ طور پہ چلے گئے، جا کے کہا پروردگار سن رہا، آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ نے پھر مانگا. یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے. کبھی دعا قبول نہیں ہوئی تو مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے. مانگتے گئے، کہا پروردگار میں امت کو کیا جواب دوں، وہ چاہ رہے کہ تجھے دیکھے. تو کہا ایسا کرو 70 آدمی اپنے پاس سے سلیکٹ کرو، جتنے پائس ہیں ان کو لے کے یہ ماؤنٹین پہ آ جاؤ طور پہ، اور آ جائے ایک نور چمکے گا، سپارک ہوگا. اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا، مر گئے تو پھر میری ذمہ داری نہیں. ارے یار یہ اللہ نے نہیں بولا، میں بول رہا. اللہ تو ذمہ داریاں لیتا ہے، یہ میں بول رہا. جن کے سر جھکے ہوتے ان کو اٹھانے کے لیے بولا میں نے. میں بھی اسمارٹ آدمی ہوں. تو ہوا کیا، موسیٰ 70 کو لے کر اوپر آئے. آ کے ایک نور چمکا، سپارک ہوا. کوہ طور میں نے دیکھا ایجپٹ میں بلیک سٹون ہو گیا تھا. ایک سپارک ہوا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. موسیٰ غش کھا گئے. اب یہ نور کیا تھا؟ میرے مولا کا ایک سرمن ہے کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. یہ کون بول رہا ہے؟ میرا مولا بول رہا. اپنے ایک سرمن میں بول رہا ہے کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. وہ اصلی نور کی چمک کیا ہے؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ شاعر اپنے ایک مسدس کے بند میں کہتا ہے، میں ظفر بھائی کے سامنے سنا رہا، غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. شاعر کہتا ہے کہ غور سے سنو تم انجوائے کرو گے. میں آخری حصے پہ آ گیا. خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. آپ کو بول رہا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم، موسیٰ کلیم ہے، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. یہ ہے نبیوں کی تمنا. طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کیا نور تھا، میرا مولا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بہرحال تو دوستو یہ پرابلم کریٹر شروع سے ہے. دوستو ہر نبی اپنے مقام پر، اور ہر نبی نے واسطہ معصومین کا دیا تو ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، ان کی دعا بھی قبول ہوئی. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں. وی آر سو لکی. روز شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تو نے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کو دیا ہے. شکر کے ساتھ اپنی ماں کے حق میں بھی شکر ادا کرو. یہ معصوم کا جملہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. خوش نصیب ہے اگر ماں باپ زندہ ہے تو خوش نصیب ہو. ایک رحمت کا شیڈ ہے تمہارے گھروں میں. اور اگر مر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. اس لیے کہ ماں کو یا باپ کو کبھی اپنا بوجھ مت سمجھو.